آج صبح میں ایک وزیر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں کہا یار تھوڑی سی تاریخ ہی دیکھ لو، اور جو کہہ رہے تھے کہ محترمہ نے کبھی واپس نہیں آنا، آپ لوگ ٹکا کے حکومت کرو، حالات میں دیکھ رہا ہوں آپ الیکشن بھی کروا دیں، مار دھاڑی دے گا۔ یہ آپ کو میں آج اجاز اللہ کہہ رہا، نہیں تو مجھے پکڑ کے کہہ دینا یار آپ غداری کا الزام لگا دینا میرے پہ یار۔ تو اس ملک کا اس وقت یہ حالات ہیں کہ مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، رات کو قسم خدا کی میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں بہت مرتبہ۔ میں نے اپنے والد کا اقتدار دیکھا ہے، سیاہ اور سفید کے مالک تھے وہ، یعنی کیا میں الیکشن لڑ کے ہم کر لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے۔ پوائزن کو ختم کرنے کے لیے مزید پوائزن نہیں دینا چاہیے پڑے گا۔ سب سے زیادہ اس وقت ذمہ داری جو ہے جوڈیشری کی، جہاں پاکستان کی بات آ جائے اس سے بڑی کسی کی آنا نہیں ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ اکانومی کے بارے آپ نہ کریں، وزیر دفاع کے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ اور یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری ہماری ہوپ جو ہے اس پاکستان کی، وہ ہماری آرم فورس، اگر اس کو ہم متنازع بنا دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے وہ ڈو اور ڈائی والے ہیں۔ یعنی جب ایک ڈیفنس منسٹر کھڑا ہو کر کہہ دے، کیونکہ وہ ڈیفنس منسٹر سارے آرم فورسز اس کے انڈر آتی ہیں، اگر تو وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو پھر کیا رہے گا۔ ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ معاملات کو ٹھیک کریں آپ۔ آج صبح میں ایک وزیر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں کہا یار تھوڑی سی تاریخ ہی دیکھ لو ملک کی، وہی محترمہ تھیں جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئیں گی، وہی نواز شریف تھا جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئے گا، اور اب وہی عمران خان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں آنے دینا، باقی جو مرضی ہے۔ اور جو کہہ رہے تھے کہ محترمہ نے کبھی واپس نہیں آنا، آپ لوگ ٹکا کے حکومت کرو، تو انہوں نے ہی این آر او کیا اور وہی اس کو واپس لے کر آئے۔ ایک زمانہ آیا تھا کہ لوگ کہتے تھے اب محترمہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی، لیکن وہ اقتدار میں آئی نا۔ کس نے کمپرومائز کیا؟ کمپرومائز ہوا نا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا، لوگوں نے کہا جی نواز شریف صاحب اور بے نظیر دونوں اقتدار میں نہیں آ سکتے، اور کتنے سال تک کہا کہ آپ 100 سال تک وردی میں بیٹھے رہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ محترمہ بھی واپس آئی این آر او کر کے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جب محترمہ آ گئی تو نواز شریف کو سعودی عربیہ نے زبردستی بھیجا پاکستان، آپ نہیں رکوا سکے۔ یہ گارنٹی دی تھی اس وقت کی صدر پاکستان نے کہ وہ نہیں آئے۔ جس دن محترمہ لینڈ ہوئی، اس کے بعد کراچی میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد پنڈی میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، مطلب جس دن وہ لینڈ کی اس دن سعودی عربیہ نے کہا کہ اب یہ بھی جائے گا واپس، تم روک کے دکھاؤ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اتنی سی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان، اس کے اندر کہا گیا ہے 90 دن، اور میں یقین کریں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، آپ الیکشن بھی کروا دیں، مار دھاڑی ہوگی اس میں۔ الیکشنز کروائیں، ملک میں افراتفری اگر پھیلے گی تو اس ملک کا اس وقت یہ حالات ہیں کہ مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، رات کو قسم خدا کی میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں بہت مرتبہ۔ میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے کہیں میں نے اپنے والد کا اقتدار دیکھا ہے، سیاہ اور سفید کے مالک تھے وہ۔ میں الحمدللہ 2 دفعہ وزیر رہا ہوں، میں 6 مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں۔ مجھے کہیں کہ یار اجاز اللہ کا اگلا الیکشن نہ لڑے، میرا دل ہی نہیں کرتا میں الیکشن لڑوں۔ یقین کریں آپ، یعنی کیا میں الیکشن لڑ کے ہم کر لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے۔ تو اس لیے ان کو بلائیں واپس، اسمبلی میں بیٹھیں، طے کریں آؤٹ اسٹینڈنگ معاملات اور الیکشنز کا اعلان کروائیں۔ اس وقت ایک بڑا اچھا کوڈ ہے کہ پوائزن کو ختم کرنے کے لیے مزید پوائزن نہیں دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ اس وقت ذمہ داری جو ہے جوڈیشری کے اوپر، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز کے اوپر۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی انا کو پاکستان کے اوپر نہ لے کے جائیں، اپنی انا اپنے سے اوپر رکھیں یار۔ مجھے گلے سے پکڑ لیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات آ جائے اس سے بڑی کسی کی انا نہیں ہے۔ اس وقت معاملہ پاکستان کا ہے، اس وقت اعجاز الحق میٹر نہیں کرتا، نواز شریف میٹر نہیں کرتا۔ اور پھر آج کل حالات دیکھیں آپ، یعنی اکانومی ویسی خراب ہے، 5000 کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، ان کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اعجاز الحق بات کرتا ہے، تو مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ اکانومی کے بارے آپ نہ کریں، وزیر دفاع کے تو اس کی کوئی بات نہیں، وہ خیر ہے بات۔ تو پہلی بات تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.8 ارب جو انہوں نے میرے پہ الزام لگایا ہے منی لانڈرنگ کا، وہ کیا ڈالر میں ہے یا روپوں میں ہے یا کویتی دیناروں میں ہے یا قطری ریالوں میں ہے؟ تو ایک تو وہ بات کلیئر نہیں کر رہے ابھی تک کہ کون سی منی لانڈرنگ میں نے کی ہے جس پہ یہ الزام لگایا۔ تو جو نوٹس آیا ہے مجھے، میں اس کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ دیکھیں، میں اور چاہے جو مرضی بات الزام لگا دیں آپ، یہ جو بات ہے نا اس پہ ایک گالی میں کھا سکتا ہوں، لیکن یہ جو الزام ہے نا کرپشن کا، یہ میری برداشت سے باہر ہے، کیونکہ میرے والد نے جنرل ضیاء الحق شہید 11 سال تک دی لانگسٹ سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، پرائم منسٹر، ساری چیزیں ایک
شخص کے اندر تھیں. کسی نے آج تک انگلی اٹھا کے نہیں کہا تھا کہ اس نے یا اس کے خاندان والوں نے کرپشن کی. اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ جب وہ شہید ہوئے تھے, یہ سرٹیفائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل اثاثہ جات جو کیش تھا 45 سال کی سروس کے بعد, فوج کی سروس کے بعد 2,45,000 روپے تھے. اس سے اوپر کوئی نکال دے, اس سے نیچے کوئی نکال دے, میں اپنا حاضر ہوں سزا کے لیے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ شخص جس نے اس ملک کی خدمت کی, وہ شخص جس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا, الحمدللہ سپر طاقت کے آگے کھڑے ہو گئے. پاکستان میں وہ 11 سالہ دور کو آپ نکال کے دیکھ لیں کہ مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت, پاکستان کے وقار, پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے, یعنی نہ صرف نیوکلیئر بنایا پاکستان کو بلکہ کنوے کیا انڈیا کو. 1986 میں جب براس اٹیک ہو رہی تھی کہ ہماری طرف اس طرح نہ دیکھنا, اس شخص پہ, اس کے خاندان پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. اب افسوس اس بات کا ہے کہ جو سرٹیفائیڈ منی لانڈررز ہیں جن پہ یہ ثابت ہوا ہے ان کو تو کوئی پکڑنے کو تیار نہیں ہے, اور جس نے آج تک کچھ کیا نہیں دے چکے ہیں اور بار بار بعض جگہوں پر تو اس ایوان کے اوپر لانتے بھی. اب کیسے ممکن ہے کہ وہ ایوان انہوں نے واپس لایا؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب چور اور ڈاکو کے ساتھ تو بیٹھ, میڈیٹر کا کردار کون ادا کرے گا؟ انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھئی ہم جانے کو تیار ہیں اسمبلی کے اندر, ہم بات کرنے کو تیار ہیں سر آپ پورا بھائی ہو چکے ہیں. وہ بھائی میرے کورٹ نے منع کر دیا ہے, کورٹ نے کہا واپس جاؤ. ان کے استعفے قبول ہی نہیں کیے انہوں نے. جو نوٹیفائی کیا ہے اسپیکر نے, انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا کورٹ نے. اب تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو وہاں بیٹھنے سے, سوائے کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ پولیس کو جو ہماری اسمبلی کی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, سارجنٹ ایٹ آرمز کو کھڑا کر دیں کہ جی کسی کو اندر نہیں آ. اس کے علاوہ تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور میں بتاؤں جتنا جلدی ہو جائے گا اتنا ہی بہتر.